میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے۔ آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں، دو نہیں بیٹھیں گے کبھی۔ کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ یا کچھ ایسے مسائل جس میں ہم مسلمانوں کا بہت اختلافات ہیں، اس میں بہت سارے گروہ بندیاں ہیں، ہر گروہ اپنے حساب سے اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں چند علماء کرام جیسے طارق مسعود صاحب اور ابتسام الہی ظہیر جیسے علماؤں نے تراویح اور طلاق کے مسائل کے سلسلے میں کچھ اپنے دلائل کے حساب سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور خود دلائل کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اپنی رائے قائم کریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات صحیح لگتی ہے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا خود اظہار کریں۔ آپ کے پاس کوئی مدلل دلیل ہے تو اس کا بھی ذکر کمنٹ باکس میں کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں تاکہ ہم مسلمانوں کا اختلافات دور ہو سکے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ تو شروع سے آخر تک اسے ضرور دیکھیں۔ ابھی ایک بھائی نے ایک سوال دیا ہے، مختصر سے وقت میں اس سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ ویسے جمعے کے روز سوال و جواب کی نشست میں جو ساتھی بھی سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یا درس کے بعد بھی سوال و جواب کوئی کرنا چاہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ اہل حدیثوں کو ٹی وی پہ جب بلایا جاتا ہے تو ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، دو کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ دونوں کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے۔ آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں، دو نہیں بیٹھیں گے کبھی۔ کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا نمائندہ ہو، آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا، دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف، تیسرے کی اس کے خلاف، چوتھے کی اس کے خلاف۔ سامعین گرامی قدر، شاید مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دی ہے۔ مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے مسئلہ حل کرنا ہے یا قرآن سے حل کرنا ہے یا حدیث کی کتاب سے حل کرنا ہے۔ ایک بلانے کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب، وجہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا احناف کے دو دو تین تین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو تکلیف دینا مقصود ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اہل حدیث کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں تو کل کی بات کرتا ہوں، میں آپ سب دیوبند کا احترام کرتا ہوں، لیکن اتنے متعدد اور مختلف علماء اس لیے بٹھائے ہوتے ہیں، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے دیوبندی کا مسئلہ فقہ حنفی ہی کے ماننے والے بریلوی سے مختلف ہے، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے چشتی کا مسئلہ فقہ حنفی کے نقش بندی سے مختلف ہے۔ اس لیے دو دو چار چار بٹھانا اس بات کے اوپر دلالت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک بھی بٹھایا ہو، اللہ کا شعر ہو، ایک بھی ہو، اس کا مسئلہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہی مسئلہ سعودی عرب کا اہل حدیث بھی بیان کرے گا، مصر کا بھی وہی بیان کرے گا، امریکہ کا بھی وہی بیان کرے گا، ساؤتھ افریقہ کا بھی وہی بیان کرے گا۔ آج تک آپ کو کبھی کسی اہل حدیث نے یہ جو انہوں نے بات کی، شاید ان کے ذہن میں یہ جو اہل حدیث کے جماعتی اختلاف ہیں، اس حوالے سے شاید ان کے ذہن میں آیا کہ ایک اہل حدیث دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اختلاف جماعتی اختلاف ہے۔ عقیدے میں یا مسائل میں اہل حدیث کا 1200 سال سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور آپ نے ڈیمانڈ کی آپ ایک فقہ لکھ دیں۔ اللہ کے بندے، ہمیں آپ پہ یہ اعتراض ہے
کہ قرآن اور حدیث کے ہونے کے بعد آپ کو کس نے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی لکھی جائیں؟ یعنی جو اعتراض ہمارا آپ پہ ہم نے کہہ رہے ہیں آپ بھی لکھ دیں. ہماری فقہ تو مرتب ہے، لکھی ہوئی ہے. ہمیں صحاح ستہ کے بعد بخاری شریف کے ابواب فقہی نہیں ہیں، مسلم شریف کے نہیں ہیں، یا یہ حدیث کی کتابوں میں معین کردہ متعین احادیث کے اور ابواب کے بعد مزید کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ کسی فقہ کی ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں. ہماری فقہ محدثین ہے اور مسلک محدثین ہے. ہمارے نزدیک دید اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی. پھر انہوں نے اس حوالے سے دو باتیں مزید بھی کی ہیں. بات آئی ہے تو اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ 20 تراویح کے بارے میں اور 3 طلاق کے بارے میں بڑا واضح ہوں جی، اس میں اہل حدیث سے خطا. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں. تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی. تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے. تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں. ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور طارق مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا اہل حدیث اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھتے. آگے اس سے زیادہ رکعتوں کا اور 20 رکعت کو مسنون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انہوں نے بخاری سے کہ آگے